وہ حدیث یاد ہے نا بخاری کی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، جاتنی سائلہ، میرے پاس مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مانگنے لگی، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور لا کر اس عورت کو دے دیا، اس کھجور نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، 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 اور اپنا خود نہیں کھایا، ان دونوں بچوں نے آدھی آدھی کھجور کھا لی اور چلی گئی وہ عورت اپنے بچے کو لے کر۔ بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، عائشہ جو عورت اپنے بچوں کے کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کر دی گئی، جو اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی اور اس آزمائش میں پوری اترتی ہے، اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے۔ یعنی اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی، اپنے بچوں کو ٹکڑے دے دیے کھجور کے، خود بھوکی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی، یعنی اس عورت کے اوپر جنت فرض ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ غور کیجئے، کھجور کا ایک کھجور تھی، حضرت عائشہ نے وہی دے دی۔ اب آپ کہو گے ایک کھجور میں کیا ہوتا ہے، نہ عورت کا پیٹ بھرا نہ بچوں کا، لیکن حضرت عائشہ نے ایک کھجور تھی وہی دے دی۔ مسلم شریف کی حدیث میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے، ایک کھجور اس عورت، 3 کھجور حضرت عائشہ نے اس عورت کو دے دی، اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی، ایک کھجور اس بچے کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی، بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، اور ماں جب کھجور کھانے لگی تو بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں کو رحم آ گیا، ماں نے دیکھا کہ بیٹوں نے، میرے بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، لیکن ابھی بھوکے، تو ماں نے اپنی کھجور نہیں کھائی، بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی، اور ان بچوں نے یہ آدھی آدھی کھجور بھی کھا لی اور ماں نے خود کچھ نہیں کھایا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ منظر اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، قحط مطلب سوکھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، سوکھا پڑ گیا، ابو بکر کا زمانہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے غلہ لدا ہوا، اونٹ آئے تھے جس پر غلہ لدا ہوا تھا، اور اونٹ کتنے تھے؟ 1000 اونٹ، 100 نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 اونٹ تھا جس پر اناج لدا ہوا تھا، غلہ لدا ہوا تھا۔ جب مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا کہ اب عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ ہے غلے سے لدے ہوئے، تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے عثمان، کیا ان غلے کو بیچو گے؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے پروفٹ کیا دو گے، نفع کیا دو گے؟ فرمایا آپ کے 10 روپے کا مال ہم 12 روپے میں لینے کے لیے تیار ہیں، 10 درہم کا مال 12 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر چھوڑو، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ کہا کہ اچھا 13 لے لو، آپ کا ہر 10 درہم کے مال پر 13 درہم ہم سے لے لو، ہم اس کو بیچیں گے جتنا چاہیں گے، قحط پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، ہمارا مال تو بکی جائے گا، آپ 10 کے درہم پر 13 درہم لے لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، اور لاسٹ میں بولی لگتی ہے اے عثمان ہم 10 کا مال 15 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان کہتے رہنے دو، 10 درہم پر تم 15 درہم دو گے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ تب تمام لوگ اٹھ گئے، جتنے بھی بزنس مین تھے وہ اٹھ گئے اور کہنے لگے عثمان اگر اس سے زیادہ تمہیں مل رہا ہے تو اسی کو دے دو، ہم لوگ چل رہے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگے جتنے بزنس مین تھے تو پلٹ کر کہنے لگے عثمان ہم جا تو رہے ہیں، ہمیں اب نہیں چاہیے، 10 کا مال ہم 15 میں لینے کے لیے تیار ہیں، اس
سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں مل رہا ہے۔ مدینے کے سارے بزنس مین یہاں موجود ہیں، میری نظر میں اب کوئی باقی نہیں ہے، جو جتنا بڑا بزنس مین ہے وہ یہاں موجود ہے، اور ہم سب لوگ یہاں ہیں۔ پھر مجھے اتنا تو بتا دو کہ 10 سے کا مال 15 میں لینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، اس سے زیادہ تمہیں کون دے رہا ہے؟ سارے بزنس مین تو یہاں موجود ہیں، پھر تمہیں 10 کا مال 15 سے زیادہ لینے میں کون تیار ہے تمہارا؟ حضرت عثمان مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اللہ، میرا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ دے رہا ہے، تم میرے 10 درہم کے مال کو 15 میں خریدو گے، اور میرا اللہ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لے رہا ہے، تم 10 کا 15 دو گے، اور میرا رب 10 کا 100 دے رہا ہے، 1 کا 10 دے رہا ہے، تم 10 درہم کا مال 15 درہم میں لے رہے ہو، اور میرا رب 10 درہم کا مال 100 درہم میں لے رہا ہے۔ یعنی ہم یہ سارا کا سارا مال 1000 گلے سے لدے ہوئے ان اونٹوں پر، جو مال لدا ہوا، گلہ لدا ہوا ان اونٹوں پر، ہم یہ سارا کا سارا صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، غریبوں اور مسکینوں تک پہنچائیں گے، اور میرا رب 1 درہم کا مال کا ثواب مجھے 10 گنا دے گا، 10 گنا دے گا، یعنی 10 درہم کا ثواب ہمیں 100 درہم کے برابر دے گا۔ 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کے صدقے کا ثواب 10 گنا بڑھا کر، آپ غور کرو، 1000 کا 10 گنا بڑھا دو تو 10,000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اس لیے آپ جائیے، ہمیں آپ کو مال نہیں بیچنا ہے۔ میں نے کہا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ دیکھو حضرت عثمان غنی کو 10 کا 15 مل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود غریبوں میں اور مسکینوں میں سارا کا سارا مال لٹا دیا، خرچ کر دیا، فی سبیل اللہ دے دیا۔ اب دیکھو یہاں تو مدرسوں کے لیے تعاون کے لیے کتنا منانا پڑتا ہے، کتنے جھانسے دینا پڑتے ہیں، کتنا بوتل میں اتارنا پڑتا ہے، تب جا کر 100 روپے اور 200 روپے اور 500 روپے اور 1000 روپے ہماری جیب سے نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے سیکھو۔ 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹ، یہ بھی نہیں کہا چلو 1 اونٹ کا مال ہم خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں، پورا کا پورا 1000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے سب کا سب خرچ کر دیا، اور سب کا سب صدقہ و خیرات کر دیا۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا حضرت عثمان غنی کا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ رات میں اٹھتے، سنیے، رات میں اٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ رات میں نکل جاتے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر پہ جاتے، اس کے برتن صاف کر دیتے، اس کے کپڑے دھل دیتے، اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت عمر فاروق کا معمول دیکھیے گا، کیا کر رہے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھی فجر کی نماز سے پہلے، اور پھر چلے گئے، ایک بوڑھی عورت کے گھر گئے، اس کے برتن مانج دیے، اس کے کپڑے دھل دیے، اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیے۔ یہ ان کا معمول تھا، روزانہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، گھر میں جب گھسے تو کیا دیکھتے ہیں؟ برتن صاف ہیں۔ کپڑے دھلنا چاہا بوڑھی عورت کے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کپڑے دھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ جھاڑو لی کہ جھاڑو سے گھر صاف کر دے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں جھاڑو لگ چکی ہے۔ پوچھا ماں کون تھا؟ یہ آج گھر میں صفائی کیسے ہو گئی؟ کہا بیٹے میں کیا جانوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں، نابینا ہوں، مجھے کیا معلوم، میں تو سمجھی کہ تم ہی آئے ہو، برتن تم مانج رہے ہو، جھاڑو تم لگا رہے ہو، کپڑے تم دھل رہے ہو۔ کہا ماں میں نہیں تھا،
कहा बेटा मुझे नहीं मालूम फिर कौन था। हजरत उमर फारूक दूसरे दिन भी यही टाइम पर आए तो क्या देखते हैं, दूसरे दिन भी बर्तन मांजे जा चुके हैं। क्या देखते हैं कि दूसरे दिन भी बर्तन मांज कर खत्म हो, बर्तन मांजे जा चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है, कपड़े धुले हुए हैं। हजरत उमर समझ गए, उमर कोई है जो तुमसे पहले आता है, कपड़े धुल जाता है, बर्तन साफ कर जाता है, झाड़ू लगा जाता, कोई है जो तुमसे पहले भी ये काम कर जाता है। पता लगाना चाहिए कि कौन है। अब हजरत उमर जासूसी करने लगे, चुपके से देखें कि कौन है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के आए और चुपके से छिप गए एक दरख्त की आड़ में। क्या देखते हैं कि एक शख्स अपना चेहरा छुपाया हुआ चादर से आता है रात के अंधेरे में और उसी बूढ़ी औरत के घर में चला जाता है, बर्तन मांजता है, झाड़ू लगाता है, कपड़े साफ करता है, और उसके बाद में जब वहां से निकलता है तो जैसे ही वो घर से निकलता है हजरत उमर फारूक ने उसको पकड़ लिया। रुकिए, अपना चेहरा खोलिए तो कौन है आप, ये मेरा काम आप कैसे कर रहे हैं। अब उसने कहा ये मेरा तेरा क्या लाया है, तुम पहले आ जाओ, तुम कर लो, हम पहले आ जाएं, हम कर लें, चेहरा नहीं दिखा सकता। हजरत उमर ने कहा तुम्हें अल्लाह का वास्ता चेहरा खोलो, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे भी पहले ये काम कौन करने आता है। जब अल्लाह का वास्ता दिया और जब चेहरा खोला तो क्या देखते हैं कि वो कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खलीफा हैं। अरे आज आपके इलाके का चीफ मिनिस्टर किसी गरीब के कपड़े क्या धुलेगा। आपके यहाँ का मामूली मुखिया और सरपंच भी, आपके इलाके का मामूली मुखिया और मामूली सरपंच भी किसी गरीब के, किसी बूढ़ी औरत के कपड़े अपने हाथ से नहीं धुल सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफतुल मोमिनीन है। और क्या हजरत उमर देखते हैं कि कौन कपड़े साफ कर रहा है, अबू बकर सिद्दीक। कौन है अबू बकर सिद्दीक जो बर्तन मांज रहे हैं, कौन है जो घर में झाड़ू लगा रहा है, अबू बकर सिद्दीक। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना यही चाहता था कि किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी, ये झाड़ू लगाना मेरे भाई ये एक मामूली नेकी है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक झाड़ू लगा रहे हैं। बर्तन मांज देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर किसी आदमी को अपनी इंसल्ट का ख्याल हो तो भले ही ना मांजे, वरना बर्तन मांजना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बर्तन मांज देना, कपड़े धुल देना, झाड़ू लगा देना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन हजरत अबू बकर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे, हजरत उमर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे। इसलिए फरमाया कोई भी छोटा सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। खजूर ना हो, खजूर का टुकड़ा ही सदका और खैरात करो। मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों को अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। मुसलमान वो होता है जो छोटी से छोटी नेकी को भी मामूली नहीं समझता है, और मुसलमान मोमिन वो होता है जो छोटे से छोटा गुनाह को भी पहाड़ समझता है। एक चीज याद रखिएगा, मुसलमान कौन होता है जो छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर ना समझे। मुसलमान कौन होता है जो छोटे से छोटे गुनाह को पहाड़ के बराबर समझे, बहुत बड़ा समझे। और मुनाफिक कौन होता है जो बड़े से बड़े गुनाह को भी मामूली समझे। मुनाफिक कौन होता है जो बड़े से बड़े गुनाह को भी ये समझे कि नाक पर मक्खी बैठी थी, ऐसे उड़ाया और उड़ गई। यानी बड़े से बड़े गुनाह को भी वो समझता है जैसे नाक पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा दिया। ये मुनाफिक होता है, मुनाफिक। अंदाजा लगा रहे हैं आप, मुसलमान कभी छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझता, और कोई छोटे से छोटे गुनाह को भी मामूली नहीं समझता, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह समझता है। सहाबा-ए-किराम फरमाते हैं, आए लोगों, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझकर कर जाते हो, हम अल्लाह के नबी के जमाने में, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हम छोटे से छोटे और मामूली से मामूली गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे, पहाड़ के बराबर
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے. اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک راستہ مصیبت کا ہو اور دوسرا راستہ معصیت، گناہ اور نافرمانی کا ہو. ایک راستہ تو ہو مصیبت کا، پریشانی کا، اور دوسرا راستہ ہو گناہ کا. تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتا. اب میں مثال دوں گا.